شروع ہوئی ہے ناصبیت، یزید کی حمایت. یزید کی صفائیاں پیش کرنے لگے مفتی. یہ دیکھیں اب میں نے ایک تقریر میں کہا تھا وہ جملہ یہاں بزرگان سے معذرت چاہتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ یزید وہ پلید انسان ہے جو کتے کی مانند ہے. کتا نجس العین ہے. اگر کوئی فرقہ کوئی مذہب اٹھ کے کتا پاک کرنا چاہے، مثلا کتے کو اٹھا کے لے جائیں، ساری جمعیت اٹھ کے جائیں ایک حوض کے اندر جا کے کتا دھوئیں شیمپو کے ساتھ، کتا پاک ہو جائے گا؟ ہوگا کیا؟ حوض بھی نجس ہو جائے گا، یہ دھونے والا بھی نجس ہو جائے گا، یہ دیواریں بھی نجس ہو جائیں گی. جس مسلک کے اندر یزید پلید کی طہارت کا کام شروع ہوا وہ مسلک بھی پلید ہو جائے گا، اور اس مسلک کے زعماء ابھی ہوشیار ہو کے کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے مذہب کو پلید نہ کرو، روکیں، ابھی موقف اختیار کریں، ڈٹ جائیں ان کے سامنے کہ یہ کام نہیں کرنے دینا، چونکہ اس سے ہمیں، آپ تو پورے سلسلے کو ناپاک کر رہے ہو. اگر ایک فرقہ کے اندر ایک انحراف پیدا ہوتا ہے، دوسرا فرقہ آواز اٹھاتا ہے، اس سے فرقہ وارانہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. مثلا نصیریت، غلو، غالی، تشیع کے اندر اگر پیدا ہوئے ہیں اور اہل سنت اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ فرقہ وارانہ جنگ شروع ہو جائے گی. نصیریت کے خلاف تشیع کو قیام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ فرقہ وارانہ رخ اختیار نہ کرے. یوں نہیں ہے کہ شیعہ بیٹھے رہیں، تماشا دیکھتے رہیں، تشیع بھی نابود ہو جائے، تسنن بھی نابود ہو جائے، اسلام سارا ختم کر کے اور گلی گلی جو ہے وہ شرک ہونا شروع ہو جائے، علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہوں گلی گلی کے اندر، نعوذ باللہ. یہ تشیع کا فریضہ بنتا ہے کہ میدان میں آئے. اسی طرح اگر ناصبیت کسی مسلک کے اندر سار اٹھا رہی ہے تو اس مسلک کے بزرگان سنجیدہ لوگ وہیں پر اٹھ کے قیام کر کے اس کو وہیں پہ ختم کر دیں، وہ نطفہ ہی ضائع کر دیں جو ناصبیت کا بن رہا ہے، منعقد ہو رہا ہے. ورنہ یہ نطفہ پل گیا، بچہ بن گیا، جنم ہو گیا، اس کا پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. پھر گلی گلی آپ کو پکڑ کے پہلے، اور یہ کام تاریخ میں ہوتا رہا ہے، گلی گلی پکڑ کے کہتے تھے کہ علی کو برا بھلا کہو پھر جانے دیں گے تم. اور جن کے دل میں ایمان تھا امیر المومنین پر، انہیں بھی جان چھڑانے کے لیے یہ کام کرنا پڑتا تھا، کرتے رہے ہیں، تاریخ پڑھیں تو کرتے رہے. اس لیے یہیں پہ اس کو روکیں. یہ فتنے ہیں، یہ مربوط ہے اس قادیانیت و بہائیت، اور اسی کا ایک تسلسل ہے. ختم نبوت سے جو چیز انہوں نے ٹارگٹ کی ہے، اسی کو ان فتنوں کے ذریعے بھی اسی کو نابود کرنا چاہتے ہیں. اس لیے آگاہی کے لیے ختم نبوت کا یہ عنوان ملت کی آگاہی کے لیے ہے. اب بہت سارے ہمارے شاید علماء کو بھی یہ پس منظر پتہ نہیں ہوگا کہ اس وقت ختم نبوت کے خلاف کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ زیادہ اس طرح کے اجتماعات ہوں، محفلیں، مجالس ہوں، اور آگاہ لوگ آئیں جو اس فتنے کی جڑوں سے آگاہ ہے، مطالعہ ہے ان کا، وہ آ کر دوسروں کو آگاہ کریں تاکہ ہم سب اپنا کوئی فریضہ بنتا ہے تو اسے ادا کریں پھر ہم. اور اتحاد امت عزیزان، یہ اس کے اوپر دار و مدار ہے سارا. میں بس آخری جملہ یہ کہہ کے